BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پنجاب میں احمدیوں کی ٹارگٹ کلنگ کے بڑھتے واقعات. صرف پچھلے 1.5 ماہ میں کم از کم 3 افراد نشانہ بنے. حکومت احمدیوں کو تحفظ کیوں فراہم نہیں کر پا رہی؟ ابھی اس بات کا احساس حکومت کے تمام اداروں کو اتنی شدت سے ہے کہ یہ معاملہ جب اٹھا تھا اس وقت اس کی سرخوبی ہونی چاہیے تھی. گزشتہ 2 مہینوں کے دوران پاکستان میں احمدیہ برادری سے تعلق رکھنے والے کم از کم 3 افراد کو نشانہ بنا کر قتل کیا جا چکا ہے. 28 مئی 2010 کو لاہور کے احمدیہ سینٹر پر حملے میں 92 لوگوں کی ہلاکت اس برادری پر ہونے والا سب سے بڑا حملہ تھا. لیکن اس کے بعد بھی احمدیہ برادری کے لوگوں کی نشانہ وار ہلاکتوں کا سلسلہ جاری رہا. صوبہ پنجاب میں ہونے والے تازہ واقعات کیا احمدی برادری کے خلاف تشدد کے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہو سکتے ہیں؟ نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ. ان صاحب نے اپنا چہرہ نہ دکھانے کی درخواست کی ہے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ابھی چند ہی روز قبل ان کے سامنے ان کے والد کو پنجاب کے شہر ننکانہ صاحب کے ایک بازار میں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا. وہ خود معجزاتی طور پر محفوظ رہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد کو محض احمدی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا. ان کے والد کا مبینہ قاتل ایک ہی روز میں گرفتار بھی ہو گیا، مگر یہ خود اب ننکانہ صاحب میں اپنے 40 سالہ پرانے آبائی گھر میں نہیں رہ سکتے اور چھپنے پر مجبور ہیں. وہاں پر تو وہ باقاعدہ کہتے جی کہ یہ لوگ تو واجب القتل، ان کا سوشلی بائیکاٹ کریں، بس بات ختم، اس کے بعد اگلی بات ہی کوئی نہیں. ہر شاپ کے اوپر انہوں نے ایک وہ تختی لگائی ہوئی ہے جس کے اوپر پہلے اوپر درود شریف لکھا ہوا ہے اور نیچے اتنا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر قادیانی اور قادیانی نمازوں کا داخلہ منع ہے. میں نہیں جانتا کہ میرے خلاف وہاں پہ کون سا بندہ اٹھ کے تو مجھے وہاں پہ فائر مارتے. سبزہ زار کے اسی علاقے میں چند روز قبل ایک ویٹنری ڈاکٹر اشفاق احمد کو دن دہاڑے گولی مار کر قتل کر دیا گیا. اسی طرح صوبہ پنجاب کے شہر رحیم یار خان میں کچھ روز قبل ایک احمدی بزنس مین کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا. ان واقعات کے پیچھے کون سے عوامل ہیں اور ان کی تحقیقات میں اب تک کیا پیش رفت ہو سکی ہے، اس حوالے سے پنجاب پولیس نے ہم سے آن ریکارڈ بات کرنے سے معذرت کر لی ہے. رواں سال کم از کم 3 احمدی قتل کیے جا چکے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں قتل و غارت کی یہ حالیہ لہر شدت اختیار کر سکتی ہے؟ ان واقعات کی تحقیقات کے حوالے سے سرکاری حکام خاموش کیوں ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ پولیس تو خیر سرکاری ملازم ہیں اور سرکار کی پالیسی فالو کرتے ہیں. آپ کسی جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں، جو لوگ پڑھا لکھا کہتے ہیں، ان سے بات کر کے دیکھ لیں، وہ بھی نہیں اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. ریلیجس مائٹ سے ڈرتے ہیں. ماضی میں بھی احمدی کمیونٹی کے لوگ اپنے عقائد کی وجہ سے پاکستان میں قتل و غارت کا نشانہ بنتے رہے ہیں. جماعت احمدیہ پاکستان کی ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال پاکستان میں 6 احمدیوں کو قتل کیا گیا. سوال یہ ہے کہ کیا رواں سال ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو پائے گی؟ عمر دراز، BBC نیوز، لاہور. پاکستان کے صوبے پنجاب کے مختلف علاقوں میں حال ہی میں قتل ہونے والے کم از کم 2 احمدی اقلیتی افراد کے قتل کا سراغ تاحال نہیں ملا. نامہ نگار عمر دراز سے بات کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ حال ہی میں ہلاک ہونے والے 3 احمدیوں کو نشانہ بنا کر قتل کیا گیا. تفتیش کی حد تک تو بات کلیئر ہوگی کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے کیا موٹیوز تھے، کس بنیاد پر کیا. تو وہ تو ٹارگیٹڈ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کی کوئی اور دلیل دی نہیں جا سکتی. اور یہ ایک سیڈ فیس ہے. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مذہبی عقیدہ جو ہے وہ دوسرے کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اس معاشرے کے اندر رہے. ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے جب پرائم منسٹر جامعہ نعیمیہ میں گئے اور انہوں نے جا کے بیانیہ بدلنے کی بات کی اور انہوں نے خاص کر محراب و ممبر سے یہ مطالبہ کیا کہ بیانیہ بدلیں، تو یہ تشدد جو ہے وہ دین کی تو کسی طرح سے بھی صحیح تشریح نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کرنے والے لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو سزا دی جائے تو شاید یہ واقعات کم ہو سکتے ہیں، مگر ایسا نظر نہیں آ رہا کہ ہوا. جو ننکانہ صاحب والا واقعہ تھا وہ ملزمان فوری پکڑے گئے، بلکہ یہاں تک ٹریک کرنے کی کوشش کی گئی کہ کس کی پرووکیشن پر انہوں نے یہ کیا. تو کیا اس کو کسی نے پرووک کیا تھا؟ کس نے کیا؟ نہیں، لیکن یہ ہمیں ایویڈنس مل نہیں سکی کہ کسی نے یہ ایسی بات کی ہو. لیکن جو لاہور اور رحیم یار خان میں جو واقعات ہوئے ان دونوں کے موڈس آپرینڈا ایک جیسا تھا، دونوں کو اسی طرح قتل کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ کلو لیس مرڈر تھے. اس کے اوپر جو
سسپیکٹ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے سرویلنس کی ٹیکنیک سے ہیلپ لی جا سکتی تھی، اس کی بنیاد پر کچھ لیڈز ملی، کچھ لوگوں تک پہنچے، لیکن حیران کن حد تک بات یہ ہے کہ وہ سلسلہ کسی تنظیم کے ساتھ جا کر نہیں ملا۔ اگر کہیں کوئی ایویڈنس ملتی کسی تنظیم تک پہنچنے کی تو پھر اس کے ساتھ ضرور بات کی جاتی، دیکھا جاتا، تفتیش کا رخ اس طرف موڑا جاتا، جو ذمہ داران تھے ان تک پہنچا جاتا۔ ابھی آپ اس کی نشاندہی نہیں کر پائے کہ وہ کون تھے۔ اچھا سر، جب احمدیوں ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو انہوں نے پچھلے اسی سال ایک رپورٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف جو نفرت انگیز کارروائیاں ہیں، جو پروپیگنڈا ان کے مطابق ہو رہا ہے، اس سے حکومت جو ہے وہ دانستہ اس کو اگنور کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے خلاف اس طرح پرتشدد کارروائیاں جو ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قطعی طور پر یہ تاثر درست نہیں ہے۔ ہمیں جہاں پر حکومت کو کوئی ایسا ایلیمنٹ نظر آتا ہے جو کہ کسی کو صرف ایک خاص مذہبی عقیدے کی بنیاد پر ٹارگٹ کرتا ہے یا ان کے خلاف کوئی ایسا مٹیریل چھاپتا ہے، یا ہیٹ مٹیریل کے کیسز میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو احمدی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خلاف چھاپی گئی تھی، تو جن لوگوں نے چھاپی ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے گئے اور پھر ان کے ساتھ ایک ریسٹرینٹ پالیسی بھی اپنائی گئی۔ مقدمات درج کرنے کے بعد بھی کلیئرلی جن آرگنائزیشنز کی طرف یہ بات جاتی تھی ان کو پھر آگے سے فردر ایک ان کے اوپر بین بھی امپوز کیا گیا، ان کے پرنٹنگ کے اوپر سینکشنز لگائے گئے۔ اگر آپ کو یہ احمدیوں کے یا مائنورٹیز کے قتل روکنے ہوں تو کیسے روکیں گے؟ اچھا دیکھیں، اس میں یہ بات آپ کی بڑی درست ہے، میں اس بات سے بالکل اپنا پہلو چھڑا کر نہیں اٹھوں گا، لیکن دیر بدیر ابھی اس بات کا احساس حکومت کے تمام اداروں کو اتنی شدت سے ہے کہ یہ معاملہ جب اٹھا تھا اس وقت اس کی سرخوبی ہونی چاہیے تھی۔ پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان سے عمر دراز نے بات کی۔